اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیپاریوں کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے تجارت اور پیشے سمیت کام اور محنت کی اہمیت گزشتہ بحثوں سے اجمالی طور پر واضح ہو گئی ہیں، تاہم یاد رکھنا چاہیے کہ تجارت اس قدر قابل احترام چیز ہے کہ یہ خدا کی یاد اور عدالت کے اصولوں سے مربوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کو سراہتا ہے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تو لین دین میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چھوڑ دے اور نماز کے لیے حاضر ہو، اور تجارت تجھے کسی صورت میں بھی اپنے آپ میں مشغول نہ کر دے، کیونکہ خدا تعالیٰ ایک گروہ کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یہ وہ لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے لیکن جب نماز قائم ہوتی تھی تو مسجد میں حاضر ہوتے تھے اور اپنا کام کاج چھوڑ دیتے تھے۔ اس قسم کے لوگوں کا ثواب اور جزا ان لوگوں سے زیادہ ہے جو راہبوں کی طرح کام اور تجارت کو چھوڑ بیٹھیں اور فقط عبادت اور نماز میں مشغول رہیں۔ لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ انسان کی تجارت اور کاروبار اس کے اپنے شہر میں ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے ہم وطنوں اور اہل شہر کی خدمت کر سکے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مرد کی خوش بختی ہے کہ اس کی تجارت کا مکان اس کے اپنے شہر میں ہو اور وہ اچھے ساتھی اور مددگار اولاد رکھتا ہو۔ اسلام میں ایسے معاملات جائز قرار دیے گئے ہیں جو فرد اور معاشرے کے لیے مفید ہوں، لیکن سودی کاروبار جو مسلمہ طور پر صحیح معیشت کے لیے مضر ہے، حرام اور ممنوع ہے۔ لہٰذا اسلام حکم دیتا ہے کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کر لے تاکہ حرام کا مرتکب نہ ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، اول فقہ شرعی مسائل کا سمجھنا اور اس کے بعد تجارت، اور جب کوئی شخص علم کے بغیر تجارت کرے تو وہ ربا سود کا مرتکب ہوگا۔ اسلام میں وہ تجارت درست ہے جو اخلاق اور اعلی صفات سے مربوط ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خرید و فروخت کرے وہ اپنے اندر 5 صفات کی حفاظت کرے، ورنہ نہ کوئی چیز بیچے اور نہ خریدے، ربا سود سے پرہیز کرے، قسم کھانا ترک کرے، جنس کا عیب نہ چھپائے، جب کوئی چیز بیچے تو اس کی تعریف نہ کرے، اور جب کوئی چیز خریدے تو اس کے عیوب نہ گنوائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بازار والو، خدا سے ڈرو اور لین دین میں قسم نہ کھاؤ، کیونکہ گو قسم متاع کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے لیکن اس میں سے برکت اٹھا لیتی ہے۔ اسلام ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو خدا کی جانب متوجہ کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بازار میں جاؤ تو خدا کی طرف توجہ دو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تو بازار میں داخل ہو تو کہہ، یا خدا، میں تجھ سے بازار اور بازار والوں کی اچھائی چاہتا ہوں اور ان کے شر اور بدیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اے خدا میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں یا مظلوم بن جاؤں۔ اے خدا میں شیطان اور اس کے لشکر سے، فاسق اور گنہگار لوگوں کے عذار سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے خدا کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ میں اس پر توکل کرتا ہوں اور وہ عرش بزرگ کا پروردگار ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ مسلمان تجارت کے اصولوں سے کما حقہ واقف ہوں اور تجارت میں ناواقفیت مکروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام سے خرید و فروخت کی طرز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تو نے اپنے بھائی کے ساتھ طے کیا ہو کہ تو جتنے میں خریدے گا اتنے میں ہی اس کے ہاتھ بیچ دے گا تو ایسا ہی کر، ورنہ خوب دیکھ بھال کر خرید و فروخت کر۔ نیز فرماتے ہیں، خریدار سے زیادہ باتیں کرو کیونکہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص خرید و فروخت میں مبتلا فریب ہو جائے، دین کے نقطۂ نگاہ سے کوئی اجر نہیں ملتا، صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ صورت اس وقت تک ہے جب تک آپس میں کوئی معاہدہ طے نہ پایا ہو، اور اس کے بعد بیچنے والے اور خریدار میں کسی کو جنس کی قیمت کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا طے پانے کے بعد قیمت کم کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن مسلمان تاجر کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور بالفرض اگر ایک دن سے کوئی منافع نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں پر بعض وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کی شکایت کرتے ہیں اور مثلاً کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے فلاں دن سے اب تک کوئی منافع نہیں کمایا اور پورا وقت اپنے سرمائے سے کھاتا رہا ہوں۔ انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا انہیں سرمایہ خدا نے نہیں دیا؟ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر خریدار کوئی جنس خریدنے پر پشیمان ہو تو بیچنے والا سودا فسخ کر دے اور وہ جنس اس سے قبول کر لے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مومن بندہ مسلمان کی خرید و فروخت واپس کر دے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشیں معاف کر دے گا۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ دوسروں کے سودوں میں دخل نہ دو اور انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ کرو، اور رسول اکرم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ اسلام بیچنے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ اچھی جنس مہیا کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک گندم بیچنے والے سے فرمایا، اچھی جنس خرید اور اچھی جنس بیچ، کیونکہ جب تو اچھی جنس بیچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تجھے اور یہ جنس تیرے ہاتھ بیچنے والے کو برکت دے۔ اسلام نے ذخیرہ اندوزی اور کسی چیز کو مہنگا ہونے کی خاطر روک کر رکھنے کو بڑی سختی سے حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچھ گندم خریدے اور اسے مہنگا ہو جانے کی خاطر 40 دن تک روکے رکھے اور اس کے بعد بیچ دے تو اگر اس کی تمام قیمت صدقے کے طور پر دے دے تب بھی اس کے پہلے گناہ کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اصولاً اسلام کہتا ہے کہ اجناس کے لیے چور بازار قائم نہ کرو۔ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو 1000 دینار دیے تاکہ ان کی خاطر تجارت کرے۔ اس نے جنس خریدی اور سوداگروں کے قافلے کے ساتھ مصر روانہ ہو گیا۔ جب وہ لوگ شہر کے دروازے پر پہنچے
تو جو لوگ وہاں سے باہر آ رہے تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ تمہاری جنس اس شہر میں کامیاب ہے اور اس کی بڑی مانگ ہے۔ جب ان لوگوں کو اس غیر معمولی صورتحال کا علم ہوا تو ان سب نے مل کر قسم کھائی کہ 1 دینار پر 1 دینار منافع سے کم قیمت پر نہیں بیچیں گے۔ اس طرح حضرت کے غلام کو 1000 دینار پر 1000 دینار فائدہ ہوا۔ اس نے یہ دونوں رقوم 2 تھیلیوں میں ڈالیں اور جب مدینہ پہنچا تو دونوں تھیلیاں حضرت کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضرت کو حیرت ہوئی اور اس سے ماجرا پوچھا۔ جب سارا معاملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ اپنا اصل سرمایہ اٹھا لیا اور بقیہ منافع اس کی طرف پھینک دیا اور فرمایا ہمیں اس سود کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا حلال مال حاصل کرنے کے مقابلے میں تلوار کے ساتھ جنگ لڑنا زیادہ آسان ہے۔ پیشویان دین بازار کی وضع اور اس میں عدالت کے اصول کی رعایت کو بے حد اہمیت دیتے تھے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی تاریخ زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی حکومت کے زمانے میں آپ ہر روز کوفہ کے تمام بازاروں کا دورہ کرتے تھے اور جانچ پڑتال فرماتے تھے۔ اس وقت ایک مخصوص دوشاہا تازیانہ آپ کے کندھے پر ہوتا تھا۔ آپ ہر بازار کے سرے پر کھڑے ہو جاتے اور بلند آواز سے یہ جملے ادا فرماتے: اے بیپاریو، خدا سے ڈرو۔ جو ہی آپ کی مبارک آواز بلند ہوتی سب لوگ اپنا کام کاج چھوڑ دیتے اور بڑے غور سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ پھر آپ فرماتے ہر چیز سے پہلے خدا کی طرف متوجہ ہو اور اپنی بھلائی اس سے مانگو، کام کی برکت سے گھبراؤ نہیں، گاہکوں کے نزدیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو بردباری سے آراستہ کرو، جھوٹ بولنے اور قسم کھانے سے پرہیز کرو، ظلم و ستم سے بچو اور مظلوموں اور ستم رسیدہ لوگوں کا حق حاصل کرو، یعنی انہیں ان کا حق دلاؤ۔ ربا سود کے نزدیک تک نہ پھٹکو، کم نہ بیچو، لوگوں کی اجناس کم کر کے نہ لو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ پھر آپ تمام بازاروں میں گھومتے اور اس کے بعد لوگوں کے کام نمٹانے کے لیے اپنے مرکز کی جانب لوٹ جاتے۔ اسلام حکام شرع کو اجازت دیتا ہے کہ بیوپاریوں اور پیشہ وروں کے کام کی بالخصوص سامان تجارت کے منصفانہ نرخ متعین کرنے کے سلسلے میں نگرانی کرے۔ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر سے فرمایا بیوپاریوں اور پیشہ وروں کے بارے میں میری سفارش قبول کرو اور انہیں نیکی کی وصیت کرو، اور خواہ وہ شہر میں مقیم ہوں اور تجارت کرتے ہوں اور خواہ اپنے سرمایے کے ساتھ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہوں، اور خواہ ایسے لوگ ہوں جو اپنے بدن کی قوت کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوں اور کام کرتے ہوں، کیونکہ یہ فائدے اور منفعت کی جڑیں ہیں اور ملک کی معیشت کے ستون اور ملک کی معیشت کے ستون ہیں، اور اسے دشوار گزار راہوں سے اور دور افتادہ بیابانوں اور سمندروں میں سے اور خطرناک پہاڑوں اور صحراؤں میں سے اور ایسے مقامات سے حاصل کرتے ہیں جہاں نہ کوئی رہتا ہے اور نہ وہاں جانے کی جرت کرتا ہے۔ یہ نرم اور ہموار لوگ ہیں اور جو کبھی بغاوت نہیں کرتے، اور صلحوں جو افراد ہیں جو ہرگز ہنگامہ برپا نہیں کرتے۔ اپنے سامنے اور شہر کے گوشوں میں ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھو، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ یاد رکھو کہ ان میں سے کچھ لوگ سخت گیر
اور بخیل ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور خرید و فروخت کے لیے اپنی مرضی سے نرخ متعین کرتے ہیں۔ یہ کام عوام کی زبان پر ہوتا ہے اور حکمران کے لیے برا ہے، لہٰذا ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ ان کی خرید و فروخت شرافت کے ساتھ اور صحیح ترازوؤں کے ذریعے اور منصفانہ نرخوں پر انجام پائے، تاکہ خریدار اور بیچنے والے میں سے کسی کے ساتھ اجحاف زیادہ وصول کرنا یا زیادتی نہ ہو، اور جو شخص تمہارے منع کرنے کے باوجود ذخیرہ اندوزی کا مرتکب ہو، اسے مناسب سزا دو جو جرم کے مقابلے میں سخت اور کڑی نہ ہو۔